الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ہر قسم دی حمد و ثنا کی بریائی بڑائی حاجت روائی و مشکل کشائی دے لائق ایک اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات ہے، اور اس کے بعد ان گنت بے شمار لا تعداد درود السلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الاتقیاء امام الصلحاء پیغمبر رشد و ہدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. برادران اسلام، اے ماہ رمضان دا مہینہ جڑا ساڑے واسطے خوشیاں لے کر کے ساڑے تے وارد ہویا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکیاں دی بہاراں لگائیاں اور سیل لگائی. قدرے اے روزے دار جڑا ہے روزہ رکھ رہے ہیں، اور قدرے اے رات نو قیام کر رہے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین دے کولوں مالک کائنات دے کولوں دورہ اجر لین واسطے اللہ رب العالمین نے جڑے بہانے بنائے نے اور جڑے اسباب مہیا کیتے نے ان اسباب نو استعمال کر رہے ہیں تاکہ میں اس اجر دے اندر اور اس معاوضے اور صلے دے اندر میں پیچھے نہ رہ جاؤں. تو بھائیو، اے رمضان دا مہینہ آج دیکھ لو 29ویں رات شروع ہو گئی، اور بڑے ہی خوش قسمت لوگ جنہوں نے رمضان المبارک دے مہینے نو اپنایا اور اس سے روزے رکھے، اور روزے رکھ کر کے اللہ رب العالمین کو اپنے گناہوں دیاں معافیاں منگیاں، اور جو خطامہ جو لغزشاں جو گناہ ہوئے اللہ رب العالمین کو معافیاں منگتے رہے. اور وہ حدیث جڑی میں پڑھی ہے اس کے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جڑا اجر بیان فرمایا، اس حدیث سے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جیڑا بندہ جیڑا شخص اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھدا ہے رمضان المبارک دے مہینے دا
ایمانن بحیثیت ایمان، بحیثیت مومن ہندیاں ہویا، بحیثیت مسلمان ہندیاں ہویا، واحتساباً اور دوسرا ہے کہ اپنا احتساب کر دیا ہویا، اللہ دے کولوں اجر دی امید رکھ دیا ہویا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین دے پچھلے سارے گناہاں نوں معاف فرما دیندا۔ انسان اللہ رب العالمین نے وہ اسباب مہیا کر دیتے، مسلمانوں اے اسباب اللہ نے مہیا کیتے نے، اپنی بخشش دے آؤ میری طرف آؤ۔ اس تو ہٹ کے حدیث پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اللہ دے راستے دے اندر روزہ رکھ دے، من صام فی سبیل اللہ، اللہ دے راستے اندر روزہ رکھ دے اپنے رب نو راضی کرن دی غرض دے نال، اپنے مالک دی رضا نو حاصل کرن واسطے روزہ رکھ دے، بعدہ اللہ 70 خریف من النار 70 خریفا، اللہ رب العالمین انہوں جہنم تو اس آگ تو 70 سال دی مسافت دور کر دن دے۔ دیکھو کہ ایک روزہ رکھن دے نال اللہ رب العالمین 70 سال دی مسافت دور کر دن دے اس جہنم تو اس آگ تو۔ تے جدوں بندہ 29 یا 30 روزے رکھے گا تو پھر وہ دی مسافت کنی بڑھ جائے گی، کننا اس جہنم تو دور ہو جائے گا۔ جیسے بارے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العالمین او دے پہلے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ تو بھائیو رمضان المبارک دا مہینہ بڑے خوش قسمت لوگ نے، بڑے خوش قسمت، بڑے خوش نصیب جنہاں نے ماشاءاللہ روزے رکھے اور اللہ رب العالمین کو لوگ خوشنودیاں حاصل کی تھیاں، اللہ رب العالمین دی رضا حاصل کی تھی کہ ساڈا مالک ساڈے تے راضی ہو جائے، ساڈا خالق ساڈے تے راضی ہو جائے، ساڈا رب ساڈے تے راضی ہو جائے، اس دیاں ناراضگیاں دور ہو جان، ساڈے تے مالک خوش ہو جائے۔ اس غرض دے نال انہوں نے اس مہینے نو اپنایا اور روزے رکھے۔ تے معاملہ یہ ہے کہ ساڈے تے معاملہ اس طرح بھی ہوندا ہے کہ جدوں رمضان مبارک مہینے شروع ہونا ہوندا ہے جی، کئی ایسے بھی ہوندے نے بد نصیب، وہ پہلے کہندے نے اسی تے بیمار ہونے ہیں، اسی روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، سارا سال کام کردے رہن گے، ادوں بیمار نہیں ہوندے، تے جدوں آیا نا دیکھیا رمضان مبارک دا مہینہ شروع ہونے والا ہے اسی بیمار ہونے ہیں۔ یعنی کوئی نہ کوئی عذر، کوئی نہ کوئی بہانہ جڑا لاؤنا ہے لازمی۔ اللہ دے بندیوں، آپ سلم دے فرمان نو عراقی نقل کیتا ہے، فرمایا کہ سومو تصحو، اللہ دے رسول نے فرمایا روزہ رکھو تندرست رہو گے، اور تندرستی ہے روزے دے اندر، تندرستی ہے، اللہ رب العالمین تندرستیاں عطا کر دیندا ہے۔ تے اے اللہ تعالیٰ ٹائم مال کے کائنات جڑا عطا کردا ہے، تے رمضان المبارک دا مہینہ جڑا ہے، ان کیسے کتنے ایسے لوگ نے، کتنے ایسے ساتھی نے، کتنے ایسے نمازی نے، کتنے ایسے جی عزیز و اقربا نے، کتنے ایسے رشتہ دار نے جڑے پچھلے سال رمضان المبارک دے مہینے چ ہے گئے سی، اس سال نہیں ہے گئے، کتنے چلے گئے۔ تو سانوں کی پتہ ہے، سانوں یہ معلوم نہیں کہ اگلا سال ایسا بھی ویکھنا کہ نہیں، اگلا رمضان ساڑی بھی اس زندگی دے اندر آنا ہے کہ نہیں ہونا، سانوں ویکھنا نصیب ہونا رمضان کے نہیں ویکھنا نصیب ہونا۔ اس واسطے سانوں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ کو اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگنیاں چاہیے نے۔ اے لوٹ سے لے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نا، فرمایا کہ اس مہینے دے اندر اللہ رب العالمین 10 گنا تو لے کر کے کنے 100 گنا تک بتاؤں ہے نیکیاں دی دا اجر تے ثواب، 700 گنا تک، 700 گنا تک اینا اجر ثواب ود ہے۔ تے پھر بھی اسی محروم رہ جائیے، کتنے بد نصیب ہونا گے، اسی بھرپور فائدہ اٹھائیے اس تو۔ اور پھر روزہ او روزہ یہ تیرا وکیل ہے،
میرا بھی وکیل ہے، تیرا بھی وکیل ہے۔ اور جس بارے چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے روزہ، اللہ دے رسول فرما دے نے روزے دے بارے چ کہ قال اللہ عز وجل، قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے، حدیث قدسی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ دے قول نو نقل فرمایا، فرمایا اللہ فرماندا ہے الصوم لی وانا اجزی بہی، تو نمازاں پڑھیں اجر فرشتے لکھن، تو زکاتاں ادا کریں اجر فرشتے لکھن، اور تو جناب والا صدقہ خیرات کریں اجر فرشتے لکھن، تو حج تے عمرہ کریں اجر فرشتے لکھن۔ جدوں روزے دی واری آئی تے اللہ رب العالمین نے فرما دیتا الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے واسطے ادا اجر میں خود دیاں گا۔ دیکھو اللہ رب العالمین یہ ادا کنی پسند ہے۔ ہن دیکھو انسان روزہ رکھ کر کے، میں اور تساں روزہ رکھ کر کے ٹوڑی دے بیٹھے ہیں، سانو ہور کوئی نہیں ویکھ رہا، سانو ہور کوئی نہیں ویکھ رہا، لیکن صرف ایک ہی ویکھ رہا ہے۔ پانی نہیں پیندے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ختم ہو جائے گا، تے مال کے کائنات نو میں کیا جواب دیاں گا؟ یعنی اینا ڈر، اینا خوف، اور یہ ہوئی تقوی جڑا ہے اللہ تعالیٰ نو مقصود ہے، اللہ نو یہ ہوئی ڈر ہی مقصود ہے، مال کے کائنات نو یہ خوف ہی مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نو یہ ہوئی چیز چاہیے کہ اگر یہ تقوی، یہ ڈر، یہ خوف، یہ خشیت انسان دے دل دے اندر بیٹھ گئی تو انسان وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس سے چیز نو چاہند ہے اور اسے چیز دی چاہت رکھتا ہے اپنے بندے کو۔ تو بات کر رہے ہیں کہ روزہ جڑا ہے انسان واسطے باعث تندرستی ہے، باعث نیکی ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ بغیر عذر دے روزہ چھڑ دے وے ساری عمر بھی دی قضائی تے لگا رہے، دی قضائی نو پورا نہیں کر سکتا، اس اجر نو نہیں پہنچ سکتا جیڑا اللہ تعالیٰ نے اس روزے رکھن دی وجہ نہ عطا کرنا سی، رب نے دینا سی۔ اس واسطے یہ ساری خوش قسمتی اللہ تعالیٰ نے سانوں یہ مہینہ دیتا ہے، اور پھر یہ روزہ ساڈا وکیل ہے، روزہ ساڈا وکیل ہے، اور قرآن قیام جڑا سی کر رہے ہیں قرآن بھی ساڈا وکیل ہے۔ دو وکیل اللہ تعالیٰ نے سانوں دیتے ہیں، ایک روزہ اور ایک قرآن۔ اور رمضان مبارک دے مہینے دے اندر اسی قیام بھی کرتے ہیں، قاری صاحب کو ماشاءاللہ قرآن مجید بھی سنیندہ ہے، اللہ رب العالمین او دا بھی اجر کرتا ہے، عطا کرتا ہے۔ تے او دے بارے بھی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا کہ جس بندے نے رمضان المبارک دے مہینے دا قیام کیتا ایمان دی حالت دے اندر اور احتساب دی نیت دے نال، اجر و ثواب دی نیت دے نال، اللہ رب العالمین او دے پچھلے گناہاں نو معاف فرما دیندا۔ دیکھو یعنی کنا بینیفٹ، کنا فائدہ اللہ تعالیٰ سانوں دیندا ہے، لیکن پھر بھی اسی اس کو فائدہ نہ چک سکے پھر ساڑے نالوں بڑا بدنصیب ہی کوئی نہیں۔ اے دے اندر ہی ساری خوش قسمتی ہے۔ اور یہ دونے وکیل جڑے ملے ہوئے نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ دے سامنے روزے دا روزہ جڑا سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا، الصیام والقرآن یشفعان، قیامت والے دن دونوں سفارش کریں گے۔ روزہ کی آکھے گا والصوم، روزہ آکھے گا اللہ انی منعتہ الطعام والشراب والشہوات، اللہ میں کھان پین تو بھی روکیا تے ہر قسم دی خواہشات تو بھی روکیا۔ اور روزہ بعد کہے گا اللہ فشفعنی فی، اللہ اے حق وچ میری سفارش نو قبول کر لے۔ والقرآن، اور قرآن آگے گا اللہ انی منعتہ النوم باللیل، میں رات دے وقت اینو نیند تو روکیا، اے میریاں تلاوتاں کردا رہیا یا قاری صاحب دے پیچھے کھڑا ہو کر کے قرآن مجید نو سندا رہیا۔ فشفعنی فی، اللہ نے اپنی نیند نو قربان کیتا ہے،
انہیں نیند نو تیرے واسطے قربان کیتا ہے، اللہ میں سفارش کرنا، میری سفارش نو دے حق وچ قبول فرما۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، تے انہاں دونوں دی سفارش نو قبول کیتا جائے گا۔ اور ایک اتنا خوش نصیب روزے دار، اللہ نے سپیشلی ایک دروازہ رکھیا ہے جنت دے وچ، سپیشلی ایک جنت دے وچ دروازہ بھی رکھیا رب العالمین نے۔ سال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان نقل کیتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت، فرمایا جنت دے اندر بابن کیسا دروازہ ہے، یقال له الریان، جنہوں ریان کیا جاندہ ہے، جیسا نام ریان ہے۔ فرمایا ریان دا معنی کی ہے؟ سراب کرنے والا۔ ایتھے بھوکے پیاسے رہے کس واسطے؟ روزہ رکھ دیا ہویا اللہ دی رضا واسطے، اپنے رب نو راضی کرنے واسطے، تے اللہ رب العالمین قیامت دے دن اس روزے دار نو اس جنت دے دروازے چوں گزار چھڑے گا۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ تو جنہیں روزے ہی نہ رکھے وہ سوچ لے کہ میرا داخلہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ تو بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ نے بہانے بنائے نے ساڑی بخشش دے، مالک کائنات نے یہ اسباب تیار کیتے نے، ازینہ تو موقع رب العالمین دیندہ ہے، یہ چانس دیندہ ہے، سانو انہاں چانسز تو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر یہ چانس ہاتھوں نکل گیا پھر دوبارہ واپس نہیں ہونا، اس واسطے انہاں چانسوں سے فائدہ اٹھائیے۔ یہ دوسری بات تھوڑی ہے قرآن مجید کے بارے میں ہو جائے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب، دوسری حدیث سے الفاظ امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ قیامت والے دن قرآن مجید آئے گا لِأَصْحَابِ ہی، جڑا صاحب قرآن ہوئے گا وہ دی سفارش، شفیع اللہ صحابہ ہی، صاحب قرآن دی سفارش کر دیا ہوں، اللہ میری سفارش ادھے حق وچ قبول فرما۔ دوسری حدیث سے الفاظ یہ بھی نے کہ سورت بقرہ تے سورت آل عمران بھی سفارش کرنی ہے، جڑا قرآن دے نال اپنے تعلق نو جوڑن والا ہے اس سے واسطے۔ تو لہذا اسی اپنا قرآن دے نال تعلق بھی جوڑیے، یہ نہیں بھی صرف رمضان المبارک دے مہینے سن لیا یا پڑھ لیا، اگوں پیچھوں جڑے 11 مہینے نے وہ اندر بھی پڑھنا ہے، بھی 11 مہینے وہ ٹھاپی رہے اس کے بعد پڑھنے 12ویں مہینے پڑھنا ہے۔ تو بھائیو، یہ قرآن اے مت سمجھو کہ جتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیتا ہے، فرمایا صاحب قرآن جڑا ہے مع السفرۃ الکرام بررہ، قیامت والے دن صاحب قرآن، قاری قرآن انہاں سفارہ دے نال ہوئے گا جڑے معزز ہون گے، وہ فرشتے معزز جڑے ہون گے انہاں دے نال دا ساتھ ہوئے گا۔ لیکن دوسرا بندہ بھی کام نہیں ہے جڑا اپنے اکتا کر کے قرآن چھڑدا نہیں، لگا ہی رہندا، دی کوشش ہوندی میں قرآن پڑھدا رہا، لیکن اٹک کے بھی پڑھدا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث راویہ نے فرما دیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا جس صاحب قرآن مع السفرۃ الکرام بررہ، اور دوسرا بندہ وَيَتَتَّعْتَدُ بِهِ، جڑا اٹک کے پڑھدا ہے، فرمایا لہو اجران، او دے واسطے دوہرا اجر ہے۔ اے مت سمجھو یار مینوں پڑھنا نہیں آتا، ہن میں کی کراں، مینوں پڑھنا نہیں آتا، میں کوشش تے بتھیری کردا پر پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ دے بندے تو پڑھدا رہیں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تیری زبان دی، مال کی کائنات تیری زبان کو چلا دے گا، زبان ایسا ایسا چل جائے گی۔ اگر اٹک کے بھی پڑھیں گا اللہ دے کولوں دوہرا اجر پائیں گا، ایک کو اٹکن دا دوسرا پڑھن دا، دوہرا اجر پائیں گا، دوہرا اجر۔ اس واسطے اکتا کر کے قرآن نو چھڑنا نہیں، انہوں پڑھنا ہے، دوسرے مہینے بھی پڑھنا ہے، اور پھر ایدہ اجر، ایدہ ثواب۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، او لوگوں لا اقول لکم الف لام میم حرف، میں تو انہوں یہ نہیں کہندا کہ الف لام میم ایک کوئی حرف ہے، ولیکن الف حرف، فرمایا الف ایک حرف، ولام حرف لام دوسرا حرف، ومیم حرف میم تیسرا حرف، ولکل حرف حسنہ، ہر حرف دے بدلے نیکی، جیدہ اجر اللہ دے رسول نے فرمایا 10 گنا۔ کنے گنا؟ 10 گنا۔ ایک حرف دا اجر 10 نیکیاں،
تے جدوں پورا الف لام میم ادا کیتا تے کنیاں نیکیاں ہو گئیاں 30 تے رمضان المبارک دے مہینے کنیاں بن گئیاں کتنے کم پہنچ گئے لہذا انہاں نیکیاں نو اسی سمیٹیے گزرتا جا رہا ہے اور تھوڑی جی بات دوسری بھی نال کر دیں جیڑا بچہ اس قرآن مجید میں حفظ کرتا ہے زبانی یاد کرتا ہے اسی تو صرف دنیا داری چ لگے رہنے ہیں دنیا داری کہ دنیا دا علم پڑھ لیے جڑا ہنری علم ہے وہ تعلق سارا کدے نال ہے ہنر دے نال اصل علم علم ہے علم ہے قرآن دا اور رسول اللہ علیہ وسلم دے فرامین دا احادیث دا تے جیڑا بچہ پڑھتا ہے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جیڑا صاحب قرآن ہے فرمایا انہوں لے جائے گا اور اللہ رب العالمین کیا آکھے گا اقرا ورتقی رتل کما کنت ترتل فی الدنیا فرمایا کہ قرآن پڑھدا جا اور جنت دی منزلوں کے اتنے چڑھتا جا جتھے والناس دی سین ختم ہوئے گی اتھے تیرا مقام ہوئے گا لیکن اے جڑا دنیا دا علم اسی سکھیا دنیا دا علم ماسٹر ڈگری بھی کر لی ایم فل بھی کر لیا پی ایچ ڈی بھی کر لی لیکن جے آدھے موت آ گئی تو پرزا اتھے دا اتھے پیا رہ گیا نال کچھ بھی نہیں گیا نال کچھ بھی نہیں گیا تے نال کس جانا ہے صرف اس علم ہے قرآن دا علم جڑا ہے تو بھائیو اتھے قرآن نے ساڑھے کام ہونا ہے اس ڈگری نے کام ہونا ہے نال جانا تے اسے ڈگری نہیں جانا ہے اور کوئی ڈگری ساڑھے نال نہیں جانی ہے چاہے وہ ماسٹر ڈگری ہے چاہے ایم فل ہے چاہے پی ایچ ڈی ہے کسی بھی سبجیکٹ دے اندر کسی بھی مضمون دے اندر کوئی بھی کسی قسم کی کیتی ہے وہ ساڑھے نال نہیں جائے گی ساڑھے نال صرف جائے گا تو قرآن اللہ دا قرآن اور رسول اللہ علیہ وسلم دے فرامین جنہوں تے اسی عمل کیتا ہے اس واسطے اس طرف ہی سانو تغدو اور توجہ کرنی چاہیے دیئے تاکہ بچہ ساڑھا تیار ہوئے کانوں کم از کم ساڑھا جناح ساڑھے واسطے دعا دے کر سکے ساڑھے واسطے دعا دے کر سکے تو جے بچے نو آپ نے خود بخود اور دوسرا علم تو انہیں سکھ لیا تو یہ علم سکھے ہی نہیں دعا انہوں نہیں کرنی میں والدین واسطے پڑھنا کی ہے کل اسی فوت ہو جانے ہیں دنیا تو چلے جانے ہیں کیا ساڑھے واسطے وہ دعا کرے گا اگر اس طرف اسی انہوں لگایا ہی نہیں اپنی اولاد میں آج اگر لوگ لگاواں گے اس طرف انہوں دا رخ چینج کرنے کی کوشش کریں گے اس طرف انہوں دا رخ موڑاں گے تو وہ انشاءاللہ یہ علم حاصل کریں گے تو ساڑھے واسطے صدقہ جاریہ بھی بنے گا ساڑھے واسطے دعاواں بھی کریں گے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نا اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے نا تو فرمایا کہ 3 چیزاں باقی رہ جاندی ہیں باقی سارا کام ٹھپ ہو جاتا ہے اللہ کے رسول جی کیڑا فرمایا نمبر 1 صدقہ جاریہ کوئی بھی اپنے ہاتھ نال کر گیا کوئی نلکا لوا دا کوئی مسجد موٹر لوا چھڑی کوئی مسجد دا پکھا لوا چھڑیا کوئی مسجد دا ہور کام کروا چھڑیا کوئی رفاع عامہ دا کام کروا چھڑیا کوئی بھی کیتا وہ صدقہ جاری ہے اسی طرح علم ينتفع به الناس ایسا علم چھڑ گیا ہے قرآن دا علم رسول اللہ علیہ وسلم نے فرامین دا علم بے الناس جے تو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور لوگ اس تے عمل پیرانے اور عمل کر رہے ہیں وہ دے واسطے صدقہ جاری ہے آگے شاگرد پیدا ہو رہے ہیں شاگرد آگے تو آگے وہ علم پھیلائی جا رہے ہیں وہ دے واسطے صدقہ جاری ہے نمبر 3 فرمایا ولد صالح یدعو لہ نیک صالح اولاد چھڑ گیا نیک صالح اولاد چھڑ گیا جڑی وہ دے واسطے دعاواں کر دی ہے کہ دے واسطے والدین واسطے کہ یا اللہ ساڑھے باپ کو ساڑھی ماں کو جڑیاں کمیاں کوتاہیاں اللہ تو معاف کر دے یہ دعاواں کر دے نے یہ چیزاں نال جانا یہ ہوئی کچھ جانا ہے اور کچھ نہیں باقی سارا سارا کام ٹھپ ہو جانا ہے اس واسطے اس طرف ہی اپنا تھوڑا سا اسی رخ چینج کریے اس طرف آئیے تو بات کر رہے تھی روزے نو اللہ تعالیٰ نے ساڑھے ہوتے فرض اور لاگو کیوں کیتا اس واسطے اللہ نے مقصود کیے لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی بن جاؤ تسی پرہیزگار بن جاؤ ہم تھوڑا جے تشریف کر دیں کہ متقی تے پرہیزگار کنوں کیا جاندا ہے تقوی کس نوں کیا جاندا ہے ہن ایک بندہ کہندا میرے اندر تقوی ہی بڑا ہے تقوی دا معنی ہوندا ڈر تقوی دا معنی ہوندا خوف تقوی دا معنی ہوندی خشیت تقوی دا معنی ہوندا ہیبت
اللہ دا ڈر، اللہ دا خوف، اللہ دی خشیت، اللہ دی حیبت جس انسان دے دل وچ بہ جائے وہ بندہ کدے بھی غلط کام نہیں کرتا۔ تے اس تقوی نو ہی بٹھانا ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور قرآن کی کہندا ہے سانو اس طرف ساری توجہ دلانا ہے کہ لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرماندے نے لوگو تانوں اسی میل تے فیمیل تو پیدا کیتا، اگے تواڈے قرمے قبیلے قوماں ترتیب دے دتیاں، اے مار صاحب، اے چودھری صاحب، اے جٹ صاحب، اے رانا صاحب، اے فلاں صاحب، اے فلاں صاحب، اور اسی طرح قبیلے بنا دیتے، اے ہاشمی قبیلہ ہے، قریشی قبیلہ ہے، فلاں قبیلہ ہے، فلاں قبیلہ۔ لیکن اللہ رب العالمین نے صرف ایک پہچان بنائی، فرمایا کہ اے دے اندر اے معیار نہیں، نہ کنبہ قبیلہ معیار، نہ قوم معیار، نہ برادریاں معیار، اللہ نے معیار بنایا، یہ بنایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ دے ہاں معزز شخص وہی ہے جڑا تقوی دے وچوں سب سے زیادہ ہے، جڑا سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ دے ہاں وہ بندہ معزز ہے، نہ دنیا دا جاہو مال، نہ دنیا دا جلال، نہ دنیا دا عہدہ منصب و کرسی، اور نہ دنیا دی جاگیر، اے کوئی معیار نہیں اللہ دے ہاں معزز ہون دا۔ اللہ دے ہاں معیار کیا ہے؟ تقوی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ حجت الوداع کے موقع تے، یہ بات کہی سی لا فضل لعربین ولا عجمین ولا لعجمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربی نو اجمی تے کوئی فضیلت حاصل نہیں، تے اجمی نو عربی تے کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسے نو کوئی فضیلت نہیں، امیر نو غریب تے، چھوٹے نو بڑے تے، اور اسی طرح شاہ نو غدا تے، غدا نو شاہ تے، بادشاہ نو فقیر تے، فقیر نو بادشاہ تے، کوئی فوقیت کوئی فضیلت حاصل نہیں الا بالتقوی، مگر تقوی دی وجہ کہ جہدے وچ تقوی زیادہ ہے پاویں غریب ہے، اللہ دے ہاں دا ایک سٹیٹس ہے، ایک مقام ہے، ایک شان ہے۔ ہونا یہ تقوی پایا کتنے جاتا ہے؟ دل دے وچ۔ زبان نہ انسان جنہ مرضی کہندا رہے کہ میرے اندر تقوی بڑا ہے، میرے اندر تقوی بڑا ہے، دکان دے بیٹھا ہیرا پھیریاں بھی کیتی جاندہ ہے، تقوی بڑا ہے، یہ تقوی نہیں۔ ناپ تول دے اندر کمی بھی کیتی جاندہ ہے تو کہندا میرے اندر تقوی بڑا ہے، اللہ دا ڈر بڑا لگتا ہے، اللہ تو خوف بڑا ہوندہ ہے۔ میرے بھائی یہ ڈر کیڑا ہے، یہ خوف کیڑا؟ اور میرے بھائی یہ ڈر تے خوف نہیں، جدوں اللہ دا خوف ہوئے گا، ڈر ہوئے گا، ناپ تول دے اندر کمی نہیں کرے گا، تقوی اس وقت تک نہیں ہوئے گا جدوں تک اللہ تعالیٰ دا ڈر وہ دل دے اندر نہ بس جائے۔ اے میرے اندر تقوی بڑا ہے، دودھ وچ پانی بھی ٹھوکی آوندا ہے، سارے کام کیتی آوندا ہے، تے میرے اندر تقوی بڑا ہے، میرے اندر مجھے انہوں ڈر ہی بڑا لگتا ہے۔ اور میرے ویر اگر تیرے اندر تقوی ہوندا، تیرے دل دے اندر اللہ دا خوف تے ڈر ہوندا تے کدے بھی یہ کام نہ کردا۔ آؤ میں ایسا واقعہ سناواں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے دور دے اندر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر عمر فاروق رضی اللہ رات گلیاں دا گشت کر رہے ہیں، چلدیاں ایک دروازے کو گزرے نا، گھر جیڑی ہے ماں جیڑی بیٹی نو کہنی بیٹا دودھ وچ پانی ملا دیو، دودھ وچ پانی پا دیو۔ بیٹی دیکھا کہ کو کی جاندی ہے، بیٹی کہندی اماں جی کیا تانوں پتہ نہیں میں حکمران کیڑا ہے؟ حکمران کیڑا ہے؟ امیر المومنین کیڑا ہے؟ عمر فاروق دا دور ہے۔ اگوں ماں کی کہندی ہے کہ بیٹا عمر فاروق کیڑا ویکھن ڈیا ہے، عمر کیڑا سانوں ویکھن ڈیا ہے؟ انہاں کی آکھیا اگوں؟ بیٹی نے آکھیا عمر اماں جی عمر نہیں ویکھ رہا، عمر دا رب ویکھ رہا ہے، عمر نہیں ویکھ رہا، عمر دا رب ویکھ رہا ہے۔ لوگو یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، اور لوگاں تو چھپ سکتے ہو، اللہ تو نہیں چھپ سکتے، جو کام کرو گے رب ویکھ رہے ہیں۔ اور جس دن یہ تصور یہ سکیچ ساڑھے ذہنوں میں بہ گیا، یہ ڈر اللہ دا ساڑھے ذہن دلوں دے وچ بیٹھ گیا، یہ خوف رب دا ساڑھے دلوں وچ بہ گیا، اس دن انشاءاللہ غلط کام ہوئے گا ہی نہیں۔
تے بعد ادھروں جٹ زمیندار ہے نا، وٹاں بھی وڈی آਉਂدا، نال کہندا تقوی بڑا ہے، وٹاں بھی وڈی آਉਂدا، دوسری زمین نو اپنے نال بھی رلائی آوندا ہے، کہندا ہے اللہ دا خوف بڑا ہے، اللہ دا ڈر بڑا ہے۔ جے اللہ دا ڈر ہوندا تے کدے بھی وٹ نہ وڑدا، اپنا لیول پورا رکھدا، کسے دے لیول نو اپنے اندر شامل نہ کردا، کسے دی زمین نو اپنے اندر شامل نہ کردا۔ اے اللہ دا ڈر بڑا ہے، اللہ دا خوف بھੈਣਾਂ دے حق بھی ماری جاندا ہے، بھੈਣਾਂ دا حق بھی ماری جاندا ہے تے کہندا اللہ دا ڈر بڑا ہے، اللہ دا خوف بڑا ہے۔ اور میرا ویر اگر اللہ تعالیٰ دا ڈر ہوندا، رب دا خوف ہوندا تے کدے بھی بھੈਣ دا حق نہ ماردا۔ اس دے بارے حدیث سن لو، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض، کہ جس بندے نے کسی دی ایک برش بھی زمین دبائی، فرمایا سیطوق یوم القیامت من سبع الارضین، 7 زمیناں دا جڑا 7 زمیناں دا توق او دے گلے دا پھندا بن جائے گا قیامت والے دن۔ ذرا سوچئے، ایک بلش، ایک گٹھ جنہوں کہتے ہیں، ایک گٹھ اگر ایک کام کیتا ہے پھر وہ ڈر کہتا ہے، پھر وہ تقوی کہتا ہے، اور دل دا نام تقوی، دل دے اندر تقوی جڑا بسدا ہے۔ اگر وہ خوف اور تقوی ساڑے دلان پیدا پھر غلط کام نہیں ہوندے، تے برادریاں آپس لڑدیاں بھی نہیں۔ جب غلط کام نہیں ہوں گے تو لڑائیاں کتوں ہو گیا، جھگڑے سارے ختم ہو جان گے۔ وجہ سے صرف تقوی دی بنی پئی ہے۔ اگر تقوی ساڑے اندر بہ جائے، اور تقوی دا محل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر دل نو قرار دیتا ہے، اور میں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ رب العالمین تقوی دے واسطے دلاں نو جانچدا تے پرکھدا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان کی اللہ دے رسول فرما دے نے ان اللہ لا ینصر الی اجسادکم و الی اموالکم، اللہ رب العالمین تواڈے نہ مالاں وال ویکھے تے نہ تواڈے جسماں دے اندر جسماں وال ویکھے، ولکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم، اللہ ویکھدا ہے تے تواڈے دلاں دی طرف ویکھدا ہے تے تواڈے عملاں دی طرف ویکھدا ہے۔ جدن ساڈے دل پاک ہو گئے نا، دل صاف ہو گئے انشاءاللہ، جدن دل صاف ہو گئے، اللہ دا خوف ساڑے دلان جب بس گیا تے غلط کام ہونا ہی نہیں، غلط کام ہونا نہیں، لڑائیاں ہونیاں نہیں۔ کیوں؟ دل دے وچ پتہ ہوئے گا اللہ ویکھ رہا ہے، رب ویکھ رہا ہے، میں بٹ کیوں وڈا دوسرے دی، کیوں چور مارا کھالے دے وچ پانی دوسرے دا کیوں روڑا۔ جس دن تقوی آ گیا، اللہ دا ڈر صحیح طور دے سارے دلان چ بس گیا، تے کسی دا پانی بھی نہیں توڑ دے، کسی دے پٹھے بھی نہیں چوری بن دے، کسی دی توڑی بھی نہیں چک دے، کسی دا بالن بھی نہیں چک دے، کچھ بھی نہیں چک دے۔ وجہ صرف گل صرف تقوی دی ہے۔ تے تقوی ایک ایسی چیز ہے جس دے بارے اللہ نے قرآن چ آکھیا ہے ان للمتقین مفازا، فرمایا صاحب تقوی، بے شک تقوی والے لوگ کامیاب۔ اگر اسی کامیابی چاہتے ہیں نا تو پھر اس تقوی نو اپنا لیے۔ تے روزہ رکھن دا مقصد کی ہے؟ تقوی۔ قرآن سنن دا مقصد کی ہے؟ تقوی۔ مقصد تقوی ہے نا، تاکہ تقوی ساڑے اندر پیدا ہو گئے۔ مقصد یہی ہے روزہ رکھن دا مقصد کہ ہر قسم دی اسی ہیں برائیاں چ بچیے، گالی گلوچ تو بچیے، ایک دوسرے برا بھلا کہن تو بچیے، غیبتاں تو بچیے۔ تے جے اسی بچے ہی نہ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اس بندے دا کھانا پینا چھڈن دی اللہ تعالیٰ نے کوئی ضرورت نہیں، جڑا بندہ روزہ رکھ کے بھی بکواسات کردا ہے، گالی گلوچ کردا ہے، برا بھلا کہندا ہے، اللہ نے ایسے بندے دی کوئی ضرورت نہیں کھانا پینا چھڈن دی۔ تو لہذا اسی تقوی نو بسانا ہے اپنے دل دے اندر، وہ خوف رکھنا ہے۔ اگر وہ تقوی آ گیا تو کدے بھੈਣਾਂ دا حق نہیں مار دے، اگر تقوی آ گیا تو پھر کدے بھرا دا حق نہیں مار دے، تقوی آ گیا بھتیجیاں دا حق نہیں مار دے، تقوی آ گیا بھانجیاں دا حق نہیں مار دے۔ کیوں؟ ڈر ہوئے گا صرف اللہ دا کہ میرا رب مینوں ویکھ رہا ہے، میرا مولا مینوں ویکھ رہا ہے۔ تو بھائیو بات ہے ایسی چیز، یہی چیز مقصود ہے اللہ دے ہاں، اللہ تعالیٰ یہی مقصود ہے روزہ رکھن دا مقصد بھی اللہ تعالیٰ دے یہی ہے رکھوان دا۔ اور صحیح طور تے اسی اس رمضان المبارک دے مہینے نو اپنائیے، روزے رکھیے اور اللہ کو اپنے گناہاں دی معافی منگیے، اور تاکہ وہ سارے دلاں دے اندر اللہ تعالیٰ دا خوف پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ دا ڈر پیدا ہوئے،
اور اللہ دی خشیت پیدا ہوئے، وہ دی حیبت ساڑے دلوں میں بیٹھے، تاکہ ہر قسم دے غلط کاموں تو اسی بچ جائیے۔ اللہ تعالیٰ تو دعا ہے کہ مالک کائنات جو سنایا اللہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں نے نا اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائے، اور آئندہ تو اللہ تعالیٰ جڑا ساری زندگی دے لمحات باقی نے، ساعات باقی نے، کڑیاں باقی نے، وقت باقی ہے، ٹائم باقی ہے، اللہ تعالیٰ انہوں صحیح طور تے اپنے اور اپنے رسول دی اطاعت دے مطابق اللہ گزارنے دی توفیق دیں۔ وَقُولُ قَوْلِ هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔